المتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا. بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن عذرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خطیب الانبیاء والمرسلین. اللہ رب العزت حمد و ثنا اور درود بے حد و بے حساب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد میرے واجب القدر واجب التعظیم قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید کی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہویا.
رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کہ بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے اور دولت ایمان نصیب ہون تو بعد نیک اچھے عمل کرتے رہے سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ تعالی انہاں دی محبت لوگاں دے دلاں وچ پیدا فرما رہے اج لوگ اولیاء کاملین دے نال پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں یا کہ لوگ اگر کسی نال محبت کرتے ہیں تو اس واسطے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی نو اپنا قرب اپنی اندیت عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ بندہ مومن نو مرتبہ و مقام اس وقت عطا فرماتا ہے کہ جدو بندہ مومن اللہ دے توحید دے اقرار دے نال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی رسالت اور خاتمیت پہ عمل کرتا ہے تسلیم کرتا ہے اس تو بعد اپنا پیراہن اپنا یعنی کہ جبہ و دستار اللہ دے احکام اور مصطفیٰ دے فرامین بھی سمجھتا ہے تو ہر وہ شخصیت ہستی کہ جن نے ایمان لیان تو بعد اچھے عمل کیتے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا فرمایا کہ انہاں دے وصال تو بعد انہاں دی محبت لوگاں دے دلاں وچ اجاگر فرما چھڈی انہاں اولیاء وچوں اور صالحین وچوں ایک ہستی بالا وقار جنہوں لوگ امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ تے نام تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دولت ایمان عطا فرمائی ایمان تو بعد انہوں نے نیک اعمال کیتے آج انہوں نے 100 سال تو زائد گزر چکے نے مرتبہ فرمایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے محبت اہل سنت دلوں وچ پیدا فرما چھڈی جس ہستی کا نام ذکر کرتا ہے اس ہستی نو لوگ زمانہ اسلام امام اہل سنت کے نام تو جانتے ہیں آپ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے نام تو جاننے اور پہچاننے جانتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اس ہستی اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہاں رب کائنات نے ایک کمال مرتبہ نہیں عطا فرمایا یا ایک کتاب کا علم نہیں عطا فرمایا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے بے حد و بے حساب کمالات مراتب عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے 100 تو زیادہ علوم آپ کو عطا فرمائے یعنی کہ 100 تو زیادہ علوم اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت عطا فرمائی آپ مہارت رکھتے ہیں کون اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت راہبر شریعت عالم شریعت واقف اسرار حقیقت پیکر رشد و ہدایت آپ وارث الانبیاء والمرسلین زبدۃ العارفین والصالحین امام اہل سنت پیکر خلوص و وفا محب اہل بیت اطہار علیہم رضوان محب اصحاب رسول محب اطرت رسول فنا فی اللہ اور فنا فی شیخ کے مقام کے فائد ہونے والے حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی آپ کی ولادت باثار
آپ کی ولادت باسعادت 10 شوال مکرم بروز ہفتہ 1272 ہجری کے اندر انڈیا ملک کے اندر ایک شہر بریلی شریف اود محلہ رسولی کے اندر ہوئی۔ اس وقت عیسوی اعتبار کے نال 14 جون اور 1856 عیسوی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ آپ نو اللہ تعالیٰ نے امام اہل سنت کی صورت میں عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ اور یاد رکھو کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اس عظیم ستارے کا نام ہے کہ اجے آپ کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، آپ کے ابا حضور مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے خواب ویکھیا اور خواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مسرت عطا فرمائی، خوشی عطا فرمائی۔ صبح جب بیدار ہوئے حضرت مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے نماز فجر کے بعد آپ نے والد محترم جو کہ عالم دین سن اور طبیب الرویا کا علم رکھنے والے سن مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوئے۔ عرض کی ابا حضور رات میں ایک بڑا ہی خوبصورت اور دل نشین خواب ویکھیا ہے، اس خواب کی تعبیر بیان فرماؤ۔ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ جس وقت خواب بیان فرمایا، آپ نے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالیٰ اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ نقی علی ان قریب رب کائنات تینو بیٹا عطا فرمائے گا، تو بیٹا بڑا حسین و جمیل ہوئے گا کہ اپنے حسن و جمال کے نال نال اللہ تعالیٰ انہوں ایک کمال مرتبہ و مقام عطا فرمائے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے علوم کا وارث بنے گا۔ وارث علوم میں انبیاء علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، آپ نے بچے دا پیدائشی نام رکھیا محمد رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے جدو نام رکھیا اٹھا کے اپنے والد محترم دے گود چلا کے آئے تو آپ نے دادا جان رحمت اللہ تعالیٰ جدو امام اہل سنت جو کہ آپ کی ولادت ہوئی ہے گود میں اٹھا کے ویکھیا تو آپ کے چہرے پہ نورانیت جناب والا چمک رہی ہے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے اور مسکراہٹ ہویا فرمایا کہ نقی علی اے جڑا پتر ہے رب کائنات اینو عظیم علم عطا فرمائے گا۔ پھر زمانہ اسلام نے ویکھیا کہ او بچہ جدو جوان ہویا اللہ تعالیٰ نے 100 تو زیادہ علوم تے انہاں نوں مہارت عطا فرمائی۔ آپ کا ولادت نام پیدائشی نام محمد رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ آپ کو پیار نال محبت نال امن میاں کہہ کے پکارتی رہی ہیں۔ آپ کے دادا جان نے آپ کا نام نامی اسم غرامی رکھیا احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ آپ کا تاریخی نام المختار اور آپ کی کلیت ابو محمد بیان کی گئی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت جو کہ میں عرض کر چکے ہیں 10 شوال مکرم اور 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی اللہ تعالیٰ نے مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ احمد رضا جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ 68 سال آپ نے عمر بسر فرمائی ہے۔ اس حسین زندگی کے اندر مختصر زندگی کے اندر آپ نے میرے مصطفیٰ دین سے ایسا کام فرمایا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی فرمایا، مصطفیٰ دی احادیث بھی نقل فرمایا، کتب بطور حدیث آپ نے تحریر فرمائیاں، فتاوی جات قرآن و حدیث کو استنباط آپ نے نکال کے تحریر فرمائی۔ 30 تو زائد کتب پر مشتمل آپ کا فتاوی رضویہ عظیم کتاب موجود ہے۔ جب آپ
نے تحریر فرمایا اس وقت بڑا سائز 10 جلدات مشتمل سی. اس تو بعد پھر تحریر کیتا گیا. آج کمپیوٹر دے صورت وچ تحریر طور تے آپ کی جڑیاں فتاوا رضویہ شریف دیا جلداں نے جنہاں اندر فتاوا جات موجود نے وہ 30 جلداں نے. اور اگر فہارس اور انہاں دی اگر تقریر دا ذکر کیتا جائے 32 جلداں دے اندر میرے کو جناب فتاوا رضویہ موجود ہے. وہ آپ دا عظیم کام ہے جڑا آپ نے اپنی مختصر زندگی وچ فرمایا. پھر صرف یہ تے اپنا تھوڑا جا کام نہ آپ نے بڑے امور فرمائے. اللہ تعالیٰ نے سانوں بھی بیٹے عطا فرمائے لیکن ساڈا بیٹا 7-8 سال دی عمر وچ جا کے صحیح بولنا شروع کرتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن وچ یہ کمال اور مرتبہ عطا فرمایا کہ 4.5 سال دی عمر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فصاحت و بلاغت والی عظیم زبان عطا فرمائی. پھر آپ 4.5 سال دی عمر وچ قرآن پاک اتے بیٹھ کے صحیح انداز نال قواعد و ضوابط نال آپ پڑھتے رہے. پھر 6 سال دی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی عمر مبارک تو آپ نے ربیع النور شریف کے ماہ مقدس کے اندر جس کی آمد عن قریب انشاءاللہ اس ماہ مقدس کے اندر 2 گھنٹے فصیح و بلیغ میرے مصطفیٰ کی ولادت باسعادت حوالے نال لوگوں نے جمع کبیر وچ گفتگو فرمائی. 8 سال کی عمر مبارک درس نظامی دی بنیادی عظیم کتاب فن نحو کے مہارت رکھن والی ہدایت النحو آپ نے اودی عربی حاشیہ فرمایا یعنی کہ اودی عربی شرح آپ نے 8 سال کی عمر مبارک وچ فرمائی. پھر 8 سال کی عمر مبارک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی آپ عالم ابن عالم یعنی کہ نسل در نسل آپ عالم دین. آپ کے والد محترم اپنی مسند تدریس مدرسے مسند فتویٰ نویسی سے تشریف فرما نہیں تو ایک میراث کے حوالے نال مسئلہ آیا تو آپ نے باپ کی عدم موجودگی وچ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی 8 سال کی عمر ہے آپ نے اس میراث سے سوال سے عظیم جواب تحریر فرمایا. جدو آپ کے والد محترم تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے آپ کا جدو فتوہ ویکھیا تو پہلا تو حیران ہوئے. جدو آپ کی قابلیت ویکھی آپ کے الفاظ کا چناؤ اور ادائیگی اور تحریر کا مرتبہ مقام ویکھیا تو آپ خوش ہوئے. خوشی دے عالم وچ فرمایا کہ کون ہے جڑا میرے عظیم بیٹے احمد رضا خان جیسا اس فتوے کا جواب لکھ سکتا ہے. پھر 10 سال کی عمر مبارک آپ اپنے والد محترم دے کول عظیم کتاب مسلم الثبوت آپ کو پڑھتے رہے. پھر مشکل ترین کتاب تو ایک دن آپ نے اپنے والد محترم دی کتاب پکڑی. آپ اپنے والد محترم دے حاشیے تے ایک اعتراض نظر آیا. آپ نے اس متن دے ایسا جواب ایسا حاشیہ تحریر فرمایا کہ چند دیر کے بعد جدو آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس کتاب کو اٹھایا اس کتاب کے متن دے اعتراض سے اس قدر آپ نے جواب تحریر فرمایا کہ والد محترم کہنے تے مجبور ہو گئے کہ احمد رضا ایک کتاب تو میرے کو پڑھن نہیں آندا بلکہ مینوں پڑھان واسطے آندا. وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ قرآن تے کام فرمایا یعنی کہ کنز الایمان قرآن پاک کا جڑا ترجمہ الحمدللہ اہل سنت دی ہر مسجد کے اندر موجود ہے. یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن کا ترجمہ خود فرمایا. پھر اس قدر محبت والا کہ کتے بھی آپ نے ایسے الفاظ جتھے لوگوں نے توہین امیز کلمات کا چناؤ کیتا تحریر کیتا لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ محبت
پہلو نو پیش رکھ کے انہاں الفاظ نو ختم کر کے آپ نے محبت کے انداز نال قرآن کا ترجمہ فرمایا. پھر قرآن کا ترجمہ فرما کے او دا نام رکھا کنز الایمان، ایمان والوں کا خزانہ. او اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قصائد اور آپ کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی رسالت مات نال جو محبت سی، جو عقیدت سی، اس دا اگر کسی نے مطالعہ کرنا ہوئے، مشاہدہ کرنا ہوئے تو آپ کی کتاب نعت یا دیوان اور آپ کا محبت برے کلام وہ دے اندر صحابت اور پیار بھی موجود ہے. اہل بیت اطہار علیہ رضوان دی عقیدت و محبت بھی موجود ہے، اولیاء کاملین دی محبت بھی موجود ہے. اس کتاب کا نام ہے ہدایت بخشش. جیڑا بھی اونوں پڑھ لوے اللہ تعالی او دے قلوب و اذہان دے اندر میرے مصطفیٰ دی نسبت والی ہر چیز کا پیار اور محبت پیدا فرمایا. او اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی آپ دا وصال پاک امان 25 صفر المظفر 1340 ہجری 28 اکتوبر اور 1921 عیسوی کے اندر آپ نے وصال پاک امان فرمایا. 68 سال آپ نے عمر مبارک پائی، لیکن آپ نے تھوڑی کی زندگی میں ایسا کام تحریر فرمایا ہے، ایسا عمل مرتب فرمایا ہے کہ اگر کسی نے زندگی دے میرے جیسے انسان میں 1000 سال بھی مل جائیں تو ایسا کام نہیں کر سکتا جیسا کام اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہے. اور اللہ تعالی نے آپ کو ایسا قوت حافظہ عطا فرمایا کہ لوگوں کے بچے بار بار اسباق میں پڑھتے ہیں، لیکن اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ سبق نو ویکھ لیندے نے، دوبارہ ویکھن دی ضرورت نہیں پئی. آپ نے ابتدائی دور میں حفظ نہیں فرمایا. جب آپ جوان ہوئے تو آپ گلی وچوں ایک محلے وچ گزرے تو لوگ اپنے علوم، آپ کی فصاحت و بلاغت تو واقف ہو گئے. لوگوں نے آپ کو اچھے نامہ تو پکارنا شروع کر دیتا. آپ نے کسی کو سنیا کہ کوئی آپ کو کہہ رہا حافظ احمد رضا. آپ نے سوچا کہ میں تے حفظ نہیں کیتا لیکن لوگ منو حافظ سمجھتے ہیں. رمضان شریف کا مہینہ آیا، آپ نے رمضان المبارک تو قبل ایک دن قرآن پاک کا پہلا سپارہ ویکھیا تو رمضان کی پہلی رات آپ نے وہ تراویحاں وچ پڑھا سنا چھڈیا. دوسرے دن آپ نے دوسرا سپارہ پڑھیا تو شام کو تراویحاں وچ لوگاں نوں سنایا. یعنی کہ روزانہ آپ جڑے سپارے پڑھتے ہیں شام کو اسی سپارے لوگاں کو تراویح وچ سنا دیندے ہیں. یہ آپ کے قوت حافظہ دا عالم اور انداز ہے. اس قدر آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت و مہارت عطا فرمائی، بازوئے طاقت عطا فرمائی کہ آپ بیک وقت ایک وقت میں سچے ہاتھ نال بھی تحریر فرماندے رہے، کھبے ہاتھ نال بھی تحریر فرماندے رہے. یہ ساری برکت، یہ ساری طاقت سے میرے مصطفیٰ دے عشق دی. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بے ذوق لوگاں دا مجمع ہے. اگر اہل علم اور باز ذوق لوگاں وچ امام احمد رضا دا نام دیا جائے لوگاں تے گشی تاری ہو جاندی ہے، لوگاں تے محبت و ولولا دا انداز پیدا ہو جاتا ہے. کیوں کہ جس قدر امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لوگوں دے دیناں وچ میرے مصطفیٰ دی عشق دی شمع نو روشن کیتا. قیامت تک اس طرح عشق مصطفیٰ دی شمع نو لوگاں دے دلاں وچ کوئی بھی اجاگر نہیں کر سکتا. او امام احمد رضا خان پھر آپ شریعت مصطفیٰ اور دین اسلام کے اس قدر کاربند نے کہ آپ نے ایک دفعہ سفر فرمانا سی. اس سفر میں آپ کو پتہ چلا کہ ٹرین وچ میں سفر کرنا ہے لیکن ٹرین کسی مقام تے رکدی نہیں تو میری نماز جڑی وہ فوت ہو جائے گی، اپنے وقت نکل جائے گی. امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے نال مشاورت فرمائی اور فرمایا کہ کوئی ایسا عمل دسو کہ میرا سفر بھی مکمل ہو جائے تے نماز بھی فوت نہ ہوئے بلکہ میں انہوں ادا کر سکتا. مرید وچوں کسی نے مرید نے عرض کی حضور تسی اس طرح فرماؤ کہ تسی اپنی زیادہ ٹکٹ ادا کر کے اس وقت جڑی عام ٹکٹ سے 3 یا 4 پیسے لیکن آپ نے 235 روپے ادا کیتے تے جڑی ٹرین پوری ہوگی پورا ڈبہ آپ نے بک کروایا
اور فرمایا کہ فلاں جگہ تے جدو اذان دا وقت ہوئے تے میرے اس ڈبے نو جڑی میں علیحدہ سپیشل مکمل جی میں قیمت ادا کیتی ہے اینو ٹرین نالوں جدا کیتا جائے تاکہ میں نماز پڑھ لواں جدو پیچھے دوسرا انجن دوسری ٹرین آئے گی اس میری بوگی نو اس ڈبے نو جوڑ کے میرے سفر نو جاری رکھا جائے آپ نے جدو سفر شروع فرمایا جس وقت جگہ تے اذان ہوئی اس اسٹیشن سے ٹرین نو روک کے آپ دا کھانا آپ دا ڈبا ٹرین والا خالی کر دیتا گیا اس کو جدا کیتا گیا ٹرین تو آپ نے نماز ادا فرمائی جدو پیچھے دوسری ٹرین آئی آپ نے اودے نال اپنے ڈبے نو پھر چڑھوایا اور جدو آپ نے مقام تے پہنچے فرمایا کہ میں جڑے پیسے ادا کیتے نے انہاں دی قیمت رب کائنات نے قبول فرما لی اس قدر آپ کاربان سن آپ نماز نو آپ نے اس طرح سمجھ رہے کہ جان جانیت جائے لیکن احمد رضا تیری نماز نہ جائے پھر اللہ تعالیٰ نے مرتبہ مقام عطا فرمایا کہ آج عشق و محبت والا بچہ بچہ اودے سامنے نام لیا جائے اعلیٰ حضرت تو خود بخود جوڑ کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیتا ہے عشق و محبت اعلیٰ حضرت تسلیم پڑھ لو عشق و محبت اعلیٰ حضرت عشق و محبت اعلیٰ حضرت او اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ذات رسالت آپ کی سیرت اور میرے مصطفیٰ کے اصحاب میرے مصطفیٰ کی اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی سیرت و کردار انہوں نے فضائل آپ نے اپنے فتاوی جات اندر بھی کام کیتا ہے تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اعلیٰ حضرت بڑا عالم دین سی بڑا اہل بیت نال محبت کرنے والا سی صحابہ نال پیار کرنے والا سی لیکن اشاعت کی صورت میں انہاں نفوس قدسیہ دی شان اور مرتبہ نو بیان نہیں کر سکیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہدایت کے بخشش کو اٹھا کے دیکھو جڑے سفر میں تسی اٹھاؤ گے او تو مصطفیٰ دا پیار نظر آئے گا اہل بیت اطہار دا عشق نظر آئے گا یا مصطفیٰ دے صحابہ دی عقیدت نظر آئے گا او اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اشعار کی صورت میں اپنے نعتیہ کلام میں یہ بیان کیتا الحمدللہ چونکہ ربیع النور شریف کی بھی آمد تے کلام اعلیٰ حضرت تے میرے مصطفیٰ دا ربیع النور شریف دا استقبال میرے مصطفیٰ دی آمد مبارک دا بھی ذکر ہو جائے تو مل کے آکھو سبحان اللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فاضل بریلوی عظیم المرتبہ آپ پروانہ شمع رسالت پیکر خلوص و وفا پیکر رشد و ہدایت آپ وارث علوم انبیاء و مرسلین امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لوگ دے دلاں وچ آپ نے جدوں پاک و ہند دے اندر ویکھیا کہ لوگاں دے دلاں وچ عشق مصطفیٰ دا جڑا ڈگیا ہے او کل ہوتا نظر آ رہا ہے تو آپ نے اپنے کلام کے ذریعے اپنی محبت کے ذریعے آپ نے عشق مصطفیٰ دی شمع لوگاں دے دلاں وچ لوگاں دے ذہناں وچ اینو دوبارہ اجاگر فرمایا پھر میں عرض کرنا چاہنا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اگر قرآن کا ترجمہ فرمایا ہے فتاوی رضویہ شریف تحریر فرمایا ہے آپ نے نعتیہ دیوان تحریر فرمائی ہے ہدایت کے بخشش تحریر فرمائی ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فتویٰ بعد وچ لکھیا ہے کلام بعد وچ لکھیا ہے قلم بعد وچ اٹھایا ہے لیکن پہلا مصطفیٰ دے عشق نو پیش رکھیا ہے پہلا مصطفیٰ دے محبت نو پیش رکھیا ہے اور ایسے الفاظ کا چناؤ نہیں کیتا تحریر نہیں کیتا کہ جنہ الفاظ وچ کمزوری ہوئے آپ نے الفاظ میں میرے مصطفیٰ دی شان کے متعلق وہ بیان فرمائے نے کہ آج کوئی عظیم تو عظیم عالم دین بھی بڑا لگیا سوچتا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس دور میں ایسے الفاظ کا چناؤ کس طرح کیتا تے کتوں کیتا امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ تو ایک بندہ آیا بطور شاعر آ کے کہنے لگا حضور ایک کلام لکھیا ہے اشعار لکھے نے انہوں سماعت فرماؤ تے مینوں داد عطا کرو اور لوگاں میں جا کے دساں
کہ جڑے شعر میں تانوں سنا رہا ہوں امام احمد رضا دے دربار وچ لکھے نے تے انہاں نے مینوں شاباش دتی ہے آپ نے فرمایا بول کی لکھیا ہے کیا لگا اس وقت میرے مصطفیٰ دے گنبد خضرا دے سامنے دو کھجور دے درخت ہوندے رہے نے انہاں نے اودی تصویر کیتی کیا لگا درخت کھڑے ہیں روضہ طلحہ کے سامنے جیسے مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے مصطفیٰ دے دربار کے سامنے گنبد خضرا دے سامنے دو کھجور دے درخت نے تے انہاں کھجور دے درختاں نوں مجنو نے نال تشبیہ دی تے میرے مصطفیٰ دے روضہ پاک نوں خیمہ لیلا دے نال تشبیہ دی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی جدوں او دے اشعار سنے آپ اپنے تکیے نال تشریف فرما نے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے جدوں نے شعر پڑھیا آپ کے چہرے تے جلال آ گیا آپ نے تکیہ پیچھے چھڈ دیتا اور ٹیک کو ختم کر کے فرمایا دوبارہ بول جدوں دوبارہ بولے آپ نے فرمایا خبردار انہاں شعراں نوں دوبارہ نہیں پڑھنا اگر پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھنا سن سب درخت کھڑے ہیں روضہ طلحہ کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہوں عرش مولا کے سامنے میں کہ تو میرے مصطفیٰ دے روضے نوں خیمہ لیلا دے نال تشبیہ دے رہا نہیں میرے مصطفیٰ دا روضہ عرش مولا ہے تے او جڑے کھجور دے درخت نے اس طرح کھڑے ہیں کہ جس طرح عرش مولا کے سامنے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں یہ آپ کی محبت آپ کی عقیدت کیسا الفاظ کا چناؤ فرمایا ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی میں کر رہا بار بار کہ آپ نے ہر چیز نو اپنے کلام وچ قرآن و حدیث نو مرکز بنا کے منبع و فیوض و برکات بنا کے اپنے کلام کو تحریر فرمایا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی اپنے کلام کی صورت میں دسیا لوگو رب کائنات نے کائنات کو بنایا تے اپنے محبوب کے صدقے آسمان کو سجایا تے اپنے محبوب کے صدقے رب کائنات نے زمین تے جناب والا سبزہ اگایا تے اپنے محبوب کے صدقے آسمان تے ستارے کو سجایا تے اپنے محبوب کے صدقے رب کائنات نے زمین تے درختاں کو سجایا تے اپنے محبوب کے صدقے آسمان تے چاند کو سجایا تے اپنے محبوب کے صدقے زمین تے گلوں کا جلال زمین کو سجایا تے اپنے محبوب کے صدقے لوگوں وقت رب کائنات نے زبان عطا فرمائی اپنے محبوب کے صدقے اگر رب کائنات نے سبحان اندر جان عطا فرمائی اپنے محبوب کے صدقے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی اپنے کلام کے الفاظ وچ اس طرح بیان فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے ذریعے جنین و جنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان آقا تمہارے لیے بدن میں ہے جان آقا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں آقا تمہارے لیے مولانا حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے ہوں پروانے ہوں رب کائنات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا ابراہیم مولا حکم ہوئے فرمایا حجاز مقدس کے اندر میرا گھر تعمیر کیتا جائے بیت اللہ نو بنایا جائے حضرت کائنات نے نشان کہیں فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے گھر تعمیر کرنا شروع کر دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوری کرنی شروع کر دی کام کرتے جاتے ہیں بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے جاتے ہیں ایک دن جناب والا بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام ارادہ فرمایا اللہ نے گھر بن کے آئے لیکن وبار کرنے والے کتوں آن گے یہ جناب والا اتنے تباہ والے کتوں آن گے صفائی کرنے والے کتوں آن گے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دل میں ارادہ فرمایا رب کائنات ارشاد فرمایا ابراہیم گھر بنانا تیرا کام سی ان آباد کرنا میرا کام میں عرض کی میرے مولا ان بات دس دے ان آباد کیویں کرے گا مخلوق کس طرح پیدا کرے گا رب کائنات فرمایا ابراہیم میں تینوں دسنا چاہتا وا تیری نسل وچ بچہ پیدا کراں گا جڑا بچہ تیرا بھی سرکار ہوے گا کل مقدس وچ تیرا بھی امام بنے گا او بچہ کوئی عام بچہ نہیں ماں بابا
اللہ دے نبی حضرت خلیل ابراہیم علیہ السلام رب کائنات دی بارگاہ ہاتھ اٹھائے دعا فرمائی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ میرے مولا او بچایا کا فرما دے جڑا علم و حکمت علم رکھن والا ہے ساڈے دلانوں پاک کرنے والا ہے رب کائنات فرمایا ابراہیم او پتر تیری نسل وچ ہوے گا جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت باسارت ہوئی میری سرکار فرمایا لوگوں انا دعوت ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا حضرت ابراہیم 2000 سال پہلا دعا فرمائی بیت اللہ شریف کی تعمیر تو بعد جدو سرکار علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت ہوئی آپ جواب ہے کلام فرمایا کہ لوگوں انا دعوت ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں اس واسطے میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کا ترجمہ فرمایا سنو امام اہل سنت کون ادھر فرمان مصطفیٰ ادھر میرے اعلیٰ حضرت کا کلام یعنی کہ میرے اعلیٰ حضرت کا جیڑا بھی کلام ہے وہ بنیاد یا اللہ کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے اس فرمان پہ قلم اٹھایا اور لکھیا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک کہ حضور تسی کائنات کے سرور بھی ہو مالک بھی ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باغ دا ایک پھول لو ادھر میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے انا دعوت ابی ابراہیم ادھر میرے اعلیٰ حضرت کا کلام کہ باغ خلیل کا گلے زیبا ہوں تجھے او اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی جنہوں نے اپنی زندگی میرے مصطفیٰ کا فرمان اللہ دی قرآن دی آیت بنیاد بنا کے میرے مصطفیٰ دی شان وچ اپنی قلم دی صورت وچ نار مصطفیٰ نے تحریر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض رب کائنات فرمایا کہ پیارے محبوب اصحاب بعض رسول اللہ نے بعض سے فضیلت عطا فرمائی لا نفرق بین احد من الرسل اسی کون کہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان فرق کرنے والے اسی اج بھی نبیوں ان کی مننے جویں رب کائنات نے مرتبہ اور مقام عطا فرمایا حضرت ابراہیم اللہ دے صفی اسی صفی اللہ مننے حضرت نوح علیہ السلام آپ نجی اللہ اسی بھی نجی اللہ مننے حضرت موسیٰ رب کائنات نے ہم کلام دی چاشنی عطا فرمائی اسی جدو ذکر کریے آنے موسیٰ کلیم اللہ ابراہیم کا جدو ذکر کریے آنے ابراہیم خلیل اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ روح اللہ نے جدو ذکر کریے کہیدہ عیسیٰ روح اللہ و کلمت اللہ لیکن اسی مرتبہ مقام بیان کرنے جڑا اللہ نے نبیانو مرسلین و عطا فرمایا کہ تمام رسولہ اور نبیان کے اللہ تعالیٰ نے میرے اور تیرے آقا و فضیلت و شرف عطا فرمایا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی قلم اٹھایا آپ نے سے آیت مبارکہ دی تفسیر بیان فرمائی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض میرے اعلیٰ حضرت قلم وجد آیا آپ نے فرمایا سونے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا
فضلنا بعضهم على بعض اے محبوبہ سب بعض رسول اللہ نے بعض سے فضیلت عطا فرمائی ہے لیکن تو ساڈا او محبوب ہے کہ جنوں سارے رتبے سے فضیلت و شرف عطا فرمایا ہے او اعلی حضرت پھر میرے مصطفیٰ دی آپ جناب اس قدر پیار کہ آپ بیان واسطے کسی جگہ پر تشریف فرما ہو رہے ہیں آپ کے مریدین جنہ لوگوں نے آپ کو بلایا انہوں نے پال کی ڈولی کی صورت میں آپ وال ڈولی کہ آپ اس پال کے اندر تشریف فرما ہو کہ محفل کے اندر تشریف فرما ہو امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے بارگاہ سے جدو و پال کی آئی وہ چار لوگ جنہوں نے اٹھانا سے امام اہل سنت تشریف فرما ہوئے اپنے آستانے تو پال نکلے آپ نے اپنی فہم و فراست جنال محبت اہل بیت اطہار علیہم رضوان دے پیمانے جنال آپ فرمایا کہ میری پال کی اٹھان والے پال کے تھلے رکھ دو جدو پال کے تھلے رکھی گئی کتاب میرے سامنے موجود ہے اس بعد بریلی ٹو مدینہ اس کتاب کے اندر بھی اس روایت میں نقل کیا گیا میرے امام فرمایا کہ پال کے تھلے رکھ دیتی جائے پال کے تھلے رکھی گئی فرمایا کہ سچی دسو منو ڈاٹے وچ خون رسول دی خوشبو آ رہی ہے اصلی سیدزادہ ڈاٹے وچ پاؤ ان جڑا اصلی نسلی خون رسول سیدزادہ سے وہ خاموش کیونکہ جڑا اصلی تے نسلی خون رسول ہوئے وہ فل فور نہیں اللہ کے بیان سیدزادہ یہ سن 47 کے بعد یہ چیز پیدا ہوئی ہے کہ ہر بندے نے دعویٰ کرنا شروع کر دیتا کہ ہم سید ہیں ہم شاہ ہیں لیکن جڑے اصلی سید نے وہ آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے یہ پتہ نہ چلے کہ اصلی نسلی خون رسول وہ آج بھی ان کی ساری دا پیکر بن کے خاموش کھڑا ہے امام اہل سنت فرما کے دسو ان کی ساری دا پیکر بن کے دس بستا امام اہل سنت نے عرض کی کہ سیدزادہ کون ہے شرماندہ اصلی سیدزادہ بولے میں لگا حضور میں لیکن میں غلام ہوں تسی آقا ہوں میں کم کرنا تو مزدوری لینے جانو ذات نال کی فرمایا نہیں ذات کوئی عام ہوئے تو کوئی گل نہیں لیکن تیری ذات کوئی عام ذات نہیں بلکہ وہ ذات ہے جس کا تعلق گنبد خضرا دے مکین دے نال جا کے جڑ جائے تو فرمایا کہ چھوٹی ذات ہے تو فرمایا کہ اوتھوں تو چلے آتے تو تک پال کے لے کے آیا وچ امام احمد رضا بیٹھا تے کندے تیرے قیامت تک ہوے گا میں اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ناطے ہوے گا جب مصطفیٰ فرمایا کہ احمد رضا میری آل سے کندے اس واسطے بنے کہ تو پال کے بیٹھ کے اس پال کی انہوں نے کندیاں تے اٹھائیں فرمایا کہ میں مصطفیٰ کی بارگاہ سے ناطے ہوے گا ان ادب کا تقاضا ہے میں خوش تا ہوا گا کہ پال کے وچ سیدزادہ بیٹھے گا تے احمد رضا خان دے کندے بریلی دے عظیم عالم دین دے ہون گے تے میں اس پال کے اٹھا کے اس محفل تک لے کے جاواں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ جڑا اصلی نسلی سنی اور عالم دین ہے وہ میرے مصطفیٰ دی آل اہل بیت خون رسول کے نال پیار اور محبت کس طرح کرتا ہے آپ دی کرامات آپ دی صفات دی قوت قلم نو اگر بیان کیتا جائے تو وقت دی نزاکت ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 25 صفر المظفر اور آپ نے 1340 ہجری دے اندر ادھروں انگریزی دے اعتبار نال 24 اکتوبر اور 1921 کے اندر آپ نے رسالہ باکمال فرمایا 68 سال کی عمر ہے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہر عاشق ہر میرے مصطفیٰ دا دیوانہ پروانہ او دے سینے وچ او دے ذہن وچ میرے مصطفیٰ دی شمع اور اللہ تعالی دی توحید دے علم دا پرچار فرمایا تعالی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نظارے پر انوار دے کروڑوں بلکہ بے حد و بے حساب انوار و تجلیات دا نزول فرمائے اور صفر المظفر دا جمعہ المبارک کے اندر عرض کرنا چاہنا کہ اس ماہ مقدس کے اندر ساڈے بالخصوص پاک و ہند کے اندر بعض جگہ ہر جگہ تے نہیں اس صفر المظفر کی آخری بدنوں لوگ غسل کر کے کاروبار بند کر کے تو میدانہ دی طرف جنگلات دی طرف سیر و سیاحت واسطے چلے جاندے نے اس نظریے دے نال اور غلیظ عقیدے دے نال کہ صفر المظفر دے آخری بدنوں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو صحت یابی عطا فرمائی تو سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل صحت فرمایا اور غسل صحت فرمان کے بعد آپ جنگلات کی طرف چلے گئے میدان کی طرف چلے گئے اس نظریے کے نال لیکن یاد رکھو کہ اس عمل اور غلیظ سوچ دا میرے مصطفیٰ نال کوئی تعلق نہیں
کیونکہ سرکار آقا علیہ السلام آپ 11 ہجری اور صفر المظفر جڑے آخری ہفتہ سے ایدی اندر سرکار آقا علیہ السلام دا تقدیر الہی آپ تے مرد آپ دی ظاہری تکلیف وچ دے وچ اضافہ ہویا تو اس واسطے اس چیز نو ملحوظ رکھ کے کہ تسی غسل کر کے جنگلات دی طرف میداناں دی طرف سیر و سیاحت دا غلیظ عقیدہ لے کے چلے جاؤ اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے فرامین میں متعدد مقامات بدشگونی اور ضعیف الاعتقادی تو منع فرمایا ہوا ہے کہ مالک لم یزل سنو سرکار آقا علیہ السلام دی سیرت اور سنن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین